اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات، تم میں سے جس کے پاس فائنینشلی طاقت نہ ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے، المحصنات المؤمنات، مومن عورتیں، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو جو تمہارے پاس کنیزیں ہیں تمہارے قبضے میں، لونڈیاں، ان کے ساتھ نکاح کر لے۔ آزاد عورت کی بڑی اہمیت تھی اس زمانے میں۔ آزاد عورت، ایک خاندانی عورت کا ملنا ایک مشکل کام تھا عرب کے اندر۔ ایون آج بھی اگر آپ سعودی عرب کے لوگوں سے پوچھیں، لوگ تو یہاں سمجھتے ہیں کہ عربی عورتیں کرتے رہتے ہیں، وہ چاند ایک امیر عربی ہیں۔ میرے بھائی، عام جو عربی ہیں ان کو تو عورت ملتی ہی نہیں ہے جتنی ریکوائرمنٹ ہے، اتنے نخرے ہیں وہاں پہ عورتوں کے۔ تو اس زمانے میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح تو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لونڈیاں، جن کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، غیر مسلم مردوں کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتی تھیں، وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آتی تھی لڑنے کے، تو ظاہر ہے اسلام میں تو آپ عورت اور بچے کو قتل نہیں کر سکتے میدان جنگ میں، تو ان کو پھر غلام بنایا جاتا تھا، جو ایک سسٹم چل رہا تھا، آہستہ آہستہ ڈسکریج ہوا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو جو لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو۔ اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدہ صفیہ، جو لونڈی بن کے آئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس، یہودیہ تھیں، بعد میں مسلمان ہوئیں، ان کو آزاد کر کے آپ نے خود ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور ان کی آزادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا۔ تو جو غریب لوگ ہیں وہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لونڈی کو آزاد کریں گے اگر وہ مالک نہیں ہے۔ مالک ہیں تو ظاہر ہے وہ آزاد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر مالک نہیں ہیں تو جن کی وہ لونڈیاں ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس نکاح کے بعد اس لونڈی کا جو اوریجنل مالک ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا کسی۔ جس طرح کہ اس کی ایک نمائندہ مثال سیدنا عمار ابن یاسر کی جو والدہ تھی سمیہ، اور والد جو تھے یاسر، یہ سمیہ جو ہے وہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی۔ بڑا شریف آدمی تھا، اس کے مرنے کے بعد یہ ابو جہل کے قبضے میں آ گئے یہ لوگ، تو اس کے مالک کی اجازت سے حضرت یاسر نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ان سے عمار ابن یاسر پیدا ہوئے، اور یہ دونوں ان کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، کیونکہ بعد میں جب چچا مر گیا تو ابو جہل نے قبضہ کر لیا ان کے اوپر، اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے اسلام قبول کرنے کے سبب۔ تو لونڈیاں جو آپ کے قبضے میں نہیں، کسی اور کی لونڈی ہیں، تو ایک غلام مسلمان ہے، وہ دوسرے غلام کے ساتھ ظاہر شادی کرے گا، آزاد عورت اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی، اور اگر کبھی ہو بھی گئی کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ پھر نکاح نبھ نہیں سکتا۔ اس کی نمائندہ مثال سیدنا زید بن حارثہ کی شادی سیدہ زینب کے ساتھ اسی لیے نہیں چلی کہ وہ ہاشمی خاتون تھی، یہ غلام زادے تھے، نبی اسلام نے اگرچہ بیٹا بنایا ہوا تھا ان کو، لیکن ہے تو غلام تھے، تو اس لیے وہ زیادہ عرصہ وہ شادی چل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اگر آزاد عورتیں نہ ملیں تو پھر جو کنیزیں ہیں یا لونڈیاں، جن کے حوالے سے میں پچھلی کلاس میں ڈسکشن کر چکا، آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کے متعلق کیا کیفیت ہے، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہو، یعنی یہ تو اللہ نے دنیا میں کسی کے لیے آزمائش اس طرح کی بنا دی کہ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد ہے، تو لیکن ہے سب کے سب آدم کی اولاد سے، وہی اسی جن سے ہوا۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور انہیں حق مہر جو ہے وہ جو معروف طریقے پر حق مہر بنتا ہے اس معاشرے کے اندر وہ دو، محصنات غیر مصافحات، تاکہ وہ بھی پاک دامن بن جائیں اور بدکاری سے بچ جائیں، ولا متخذات اخدان، اور کسی قسم کی کوئی پوشیدہ دوستی نہ ہو عورتوں کے ساتھ۔ نکاح چونکہ اعلانیہ ہوتا ہے، پوشیدہ دوستی کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو لونڈیاں جو ہے ان کا کریکٹر بھی پورا صحیح ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو محسنہ بناؤ۔ محسنہ یعنی حصار میں بند، کسی قلعے کے اندر بند۔ تو شریعت میں محسنہ وہ عورت ہے، وہ آزاد عورت جو کسی خاندان کے قلعے میں بند ہو جاتی ہے۔ اگر وہ آزاد عورت ہے تو وہ اپنے باپ کے قلعے میں ہے، وہ محسنہ ہے۔ اگر وہ لونڈی ہے تو آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، یا آزاد کیے بغیر بھی کسی غلام کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو وہ بھی محسنہ بن جاتی ہے کہ وہ ایک حصار کے اندر، قلعے کے اندر آ جاتی ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، یعنی ایسی لونڈیاں جو شادی کر لیں،
آزاد تو وہ نہیں ہو سکی لیکن انہوں نے نکاح کر لیا تو اس کی وجہ سے محسنہ بن گئی. آتینا بفاحشۃ، اگر پھر بھی وہ بے حیائی پر اتریں، فإن آتینا بفاحشۃ، پھر بھی اگر وہ بے حیائی پر اتریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو ان پر سزا کا آدھا ہوگا جو کہ آزاد عورت کو سزا دی جاتی. اب یہ جو آیت کا پورشن ہے، اس سے وہ لوگ جو شادی شدہ زانی کی سزا رجم کے قائل نہیں ہیں، جس کے اوپر سنی اور شیعہ کا اجماع ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، وہ اسی آیت کے حصے کا سہارا لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لونڈی ہے اس کو آدھی سزا دی جائے گی، شادی کے بعد بھی اگر وہ بے حیائی کرتی ہے تو رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا، رجم تو پورا ہی ہوتا ہے. یعنی رجم میں تو یہ ہوتا ہے کہ زمین میں گاڑ کے زانی شادی شدہ کو پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. وہ سورہ نور میں جب آئے گا تو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، آلریڈی میری کئی ایک ویڈیوز اس پہ ریکارڈ ہیں. تو اب جو لونڈی اگر بے حیائی کرتی ہے تو اب آدھا رجم کس طرح کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے سورۃ النور کے اندر، وہی شادی شدہ کی بھی سزا ہے اور غیر شادی شدہ، کیونکہ 100 کوڑے تو آدھے ہو کے 50 ہو سکتے ہیں، رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا. اب یہ لاجیکلی تو ان کی بات درست ہے اگر یہ معاملہ اسی طریقے سے ہو، لیکن اگر آپ ان آیات کو دقت نظر سے دیکھیں اور جہاں سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا والمحصنات من النساء، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محسنہ قلعے میں بند عورت، 2 عورتوں کے لیے محسنہ لفظ بولا گیا. ایک وہ غیر شادی شدہ عورت جو آزاد عورت ہے، جو اپنے باپ کے انڈر رہ رہی ہے لیکن وہ غلام نہیں ہے، وہ بھی محسنہ ہے، اور وہ شادی شدہ عورت جو ہے تو لونڈی یا غلام یا کنیز تھی لیکن اب خاوند کے انڈر آ گئی تو وہ بھی محسنہ. دونوں کے اوپر محسنہ کا لفظ بولا گیا. لہٰذا چونکہ ٹاپک چل رہا تھا غیر شادی شدہ عورتوں کے حوالے سے محسنہ، اور ان کا کمپیریزن کروایا گیا کہ اگر تم ایسی محسنہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو آزاد ہے تو پھر لونڈی کو محسنہ بنا لو، اس کے ساتھ نکاح کر لو. تو اب یہ کمپیریزن اس غیر شادی شدہ محسنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس محسنہ کا جو کہ لونڈی ہے اور خاوند کے انڈر آ گئی ہے. یعنی یہ خاوند کے انڈر والی محسنہ بمقابلہ باپ کے انڈر رہنے والی محسنہ. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ غیر شادی شدہ محسنہ ہے جس کے بارے میں 100 کوڑے ہیں، تو اس کے آدھے اس کو لگیں گے. اگر کوئی لونڈی شادی شدہ کرے گی تو شادی شدہ لونڈی کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے 50 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس وسوسے کا جواب جو غامدی صاحب کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے یا امین احسن اصلاحی صاحب کی طرف سے کہ جی آدھا تو رجم ہو نہیں سکتا، تو یہ رجم کا تو اس میں تعلق ہی نہیں ہے، اس میں تو اس محسنہ سے کمپیئر کروایا جا رہا ہے جو غیر شادی شدہ محسنہ ہے. تو غیر شادی شدہ کے لیے تو ہم رجم کے قائل بھی نہیں ہے، اس کے لیے سورۃ النور میں 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو 50 کوڑے بنتے ہیں. یہ میں نے یہاں پہ کلیئر کر دیا. باقی انشاءاللہ سورۃ النور میں جب جائیں گے تو تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، وہ جو آزاد عورتوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے آدھا عذاب یعنی آدھی تکلیف 50 کوڑے نے دی جائے گی. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ اب نبھا بھی سکے شادی، یعنی اس کے فائنینشیل ریسورسز اتنے ہونے چاہیے. وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر اختیار کرو گے، خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. صبر ظاہر ہے وہ تو میں نے پہلے بھی سورۃ النساء کے تعارف میں ڈسکس کیا تھا. صبر پھر یہی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں کتابوں میں ہے، متفقن علیہ ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کر لے. نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی فائنینشیل استطاعت، تو وہ روزے رکھے اور اس کے ذریعے اپنے اس معاملے کو ایڈریس کرے، سیکس والے جو جذبے کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ روزے رکھے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شریعت کے احکام کھول کھول کر تم سے بیان کرے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں اس راستے پر چلائے جو تم سے پہلے کامیاب لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر، ان کی راہوں پر. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
الا ما ملکت ایمانکم، یہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے. ایسی عورتیں جن کے آلریڈی خامند ہوں، محسنہ ہوں، ایک قلعے کے اندر قید ہیں، ان کا آلریڈی کوئی خامند ہے، وہ عورتیں بھی تمہارے لیے وقتی طور پر حرام ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے پھر الگ بات، تو ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی شادی کر. لیکن ایک ایکسیپشن ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو کنیزیں تمہارے ہاتھ لگ جائیں، یعنی غیر مسلموں کی وہ عورتیں جو ہے تو شادی شدہ تھی لیکن جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئی تھی اور ان کے خامند مارے گئے. اب دو حال ہیں، ایک تو ہے کہ وہ عورتیں واپس کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں پہ دوبارہ چڑھ دوڑائیں، اور دوسرا حال یہ ہے کہ ان عورتوں کو اپنے پاس رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے اور ان کو وہ حقوق دیے جائیں. کس لیول تک حقوق ہیں کہ جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو کھلانا ہے تاکہ کم از کم ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اب وہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی، تو ان کے ساتھ بھی ازدواجی تعلق بغیر نکاح کے بھی کر سکتے ہیں جب تک وہ لونڈی ہیں. ہاں اگر کوئی لونڈی کو آزاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لے پھر تو وہ بیوی ہے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ صفیہ کو نبی علیہ السلام، یہ یہودیہ تھی، مسلمان ہو گئیں اور لونڈی بن کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا اور ام المؤمنین وہ بن گئی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا. البتہ اگر آپ اس کو آزاد نہ بھی کرتے تب بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ شوہر والی، ان کے شوہر چاہے مر چکے ہوں یا زندہ ہوں، دونوں صورت، چونکہ اب وہ لونڈی بن چکی ہے. لیکن اس میں بھی شرائط ہیں، یہ اگر وہ پریگنٹ ہے پھر نہیں کر سکتے. یعنی وہ والا جو باقی کیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے جو عورتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں استبرا ہونا چاہیے، یعنی ان کا حمل خالی ہو، حیض والا ایشو نہ ہو، وہ پوری کی پوری چیزیں. ولادہ سے ایک ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو یعنی شکایت لگائی گئی اس حوالے سے کہ کسی نے کسی حاملہ لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے یا کوشش کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہ ایسی لعنت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ کہ ان کو نہیں پتا کہ اس طریقے سے معاملہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو لونڈیوں والا سسٹم ہے اس پہ ڈیٹیل سے اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، جس میں ساری حکمتیں اس کو ڈسکس کی گئی ہیں. اور انہی آیت جو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں آپ تفہیم القرآن بھی پڑھ لیں، وہاں پہ بھی انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں. وہ آج ٹاپک نہیں ہے. بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے اسلام کے ڈسکریج کرنے کی وجہ سے. آج کوئی لونڈی والا سسٹم باقی نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے کے تو کوئی علاقہ غیر سے یا وہ کے پی سے جا کے عورت خرید کے لے آئے یا کوئی فلپائن والی عورت خرید کے لے آئے. نہیں، وہ نہیں ہوگی، وہ زنا ہی ہوگا. اب یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ غلامی دنیا سے ختم ہو چکی ہے. اسلام نے جگہ جگہ آپ دیکھیں کئی ایک گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی. آہستہ آہستہ ایسا ڈسکریج ہوا، یہ سسٹم ختم ہو گیا الحمدللہ. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو کنیزیں ان کا معاملہ الگ ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شریعت فرض کی ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تم پر حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا تمام عورتیں. یعنی یہ جو حرمت والے 12 رشتے پچھلی آیت میں بیان ہوئے، آیت نمبر 23 میں، جو محرمات ابدیہ ہیں، اور کچھ ایسے جو وقتی طور پر حرام ہیں، جیسے 2 بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا، پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا، یا جس عورت کی آلریڈی شادی ہے اس کو آپ اپنے قد میں نہیں لے سکتے. یہ ٹیمپرری کو بھی اور پرماننٹ چھوڑ کے، ان کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے. تو آپ دیکھ لیں حرام بہت تھوڑا ہے، حلال بہت زیادہ ہے، بشرطے کہ آپ کو رشتہ مل جائے. ما وراء ذالکم، اس کے سوا سب کے سب آپ کے لیے حلال ہے بشرطے کہ رشتہ ہو جائے. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرو. یعنی حق مہر کے عوض ہی نکاح ہوتا ہے نا، ورنہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. پاک دامن بنتے ہوئے، یعنی مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے ذریعے خاندان کو وجود دینا ہو. غیر مصافحین، محض شہوت رانی مقصد نہ ہو. مقصد کیا ہے؟ گھر بسانا. مقصد کیا ہے؟ اولاد کی پرورش اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پس جو تم نے ان سے یعنی فائدہ اٹھایا ہے، ان سے جو تم نے نفع حاصل کیا ہے، بِهِ مِنْهُنْ، ان میں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے مہر دو جو مقرر کیے گئے. اب یعنی حق مہر کے بغیر نہیں. اگر وہ حق مہر آپ نے جو ان کے ساتھ طے کیا تھا آپ نے نہ دیا تو عورت آپ کے لیے حلال نہیں. ہاں وہ خود چھوڑ دے علیحدہ بات ہے. یہاں پہ اور آسان رکھا گیا، معجل تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں، غیر معجل کہتے ہیں بعد میں ہم دے دیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کون سا دینا ہے، دینا ہوتا ہے سر، یا لکھوائی تھوڑا
جب زیادہ لکھوایا تو وہ آپ نے دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورت خود معاف کر۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد۔ یعنی اگر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا آدھا چھوڑ دیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپس میں تم طے کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا نا جی، فمستمتعتم بہ منہن، جو تم نے ان سے نفع اٹھایا، اسی کو وہ متاع بھی کہا جاتا ہے، نفع اٹھانا۔ اور متاع سے مراد صرف نکاح متاع نہیں ہے، کسی بھی چیز سے آپ نفع اٹھا رہے ہو، جس طرح ہم حج کے ساتھ عمرے کا جب نفع اٹھاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں متعۃ الحج یا حج تمتع، تو یہ نفع اٹھانا۔ قرآن میں نکاح متع کا ذکر کہیں نہیں ہے، زبردستی کسی نے داخل کرنا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے، قرآن میں تو مطلقاً نکاح کا ذکر ہے۔ اور چونکہ نکاح متع بھی ایک نکاح ہے، اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کیس میں داخل ہے جب تک وہ حلال تھا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن عباس کی ایک قرات تھی جو المستدرک للحاکم میں آئی ہے، کہ وہ جو آیت ہے نا یہ والی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، وہ آگے ساتھ پڑھتے تھے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک پیریڈ کے لیے جو تم نکاح کرتے ہو تو تم ان کو حق مہر دو، تو وہ اس کے ساتھ کرتے تھے، اور یہ اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اگر اس کو درست بھی مانا جائے، اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام ذابی نے بھی صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، تب بھی وہ سارے کے سارے معاملات منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ اور اہل سنت کے ہاں تو ایٹ لیسٹ اس کا اجماع پایا جاتا ہے کہ نکاح متع جو تھا وہ اب قیامت تک کے لیے منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا، پہلے تھا۔ تو نکاح متع ہو یا نکاح مسیار کی جو فارم جو اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، دونوں جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں آپ آپ کو وہ ریلیٹڈ احادیث بتا دیتا ہوں۔ متع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو، نکاح متع ہوتا ہے، یہ ہوتا نکاح ہی ہے، یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وارث نہیں، وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث بھی ہوگا اپنے باپ کا، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، وہ سارے باقی سٹیٹس وہی رہیں گے۔ لیکن نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 دن کے لیے ہوتا تھا، زیادہ جتنے بھی دن کر لیں، 3 دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے طے کیے اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی ٹائم پیریڈ پورا ہوگا۔ لیکن جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا باپ وہی ہوگا، اس کو وراثت میں بھی باقی سارے معاملات وہی چلیں، تو اسی لیے نکاح متع کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی، ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی اجازت سے کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں متعۃ النکاح، متعۃ النساء یعنی عورتوں کا متع، اور متعۃ الحج یعنی حج کا متع یعنی حج تمتع، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، یہ کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے اسے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے۔ ظاہر خبر سب تک نہیں پہنچی بھی تھی تو حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ آج والا تو نہیں تھا انٹرنیٹ والا دور کے جی ایک بات یہاں سے کلپ چڑھا سب کو پتہ چل گیا، ایسا نہیں ہوتا تھا، چند لوگوں کو پتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اسٹیبلش ہوگی۔ جس طرح شراب بھی کچھ سٹیجز میں حرام ہوئی ہے، یہ بھی کچھ سٹیجز کے اندر ہوا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آبزرو کیا کہ وہ نکاح متع کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور وہ نوجوانوں کو اس کی حق میں فتویٰ دے دیتے تھے۔ تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا ابن عباس کو اور کہا رک جاؤ اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متع سے یعنی متعۃ النساء سے منع فرما دیا۔ متعۃ الحج تو باقی ہے، حج تمتع وہ تو افضل ترین حج ہے، وہ آج تک باقی ہے، وہ الگ سے احادیث۔ اور پالتو گدوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس فتویٰ ہمیشہ یہی دیتے تھے کہ یہ جائز ہے، لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب ان کے غلام نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو یا عورتوں کی کمی ہو جائے اور مجبوری میں کہیں پہ معاملہ ہو جائے جہاد کے دوران، تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں میں بھی اسی صورت میں اسے جائز سمجھتا ہوں، عام حالت میں نہیں ہے۔ اور سر حیران کن بات آپ کو بتاؤں، شیعہ بھی عام حالت میں نکاح متع کو حرام سمجھتے ہیں۔ جن کی بیویاں ہیں ان کے لیے نہیں وہ کہتے متع کریں جی، وہی کہتے ہیں آپ جہاد میں گئے ہیں یا دوسرے ملک چلے گئے جہاں آپ اپنی بیوی نہیں ساتھ لے کے جا سکے تو وقتی طور پر نکاح کر لیں، مطلقاً نہیں ہے جس طرح پبلک میں مشہور ہے۔ اور یہ ابن عباس کا بھی موقف تھا، لیکن یہ ابن عباس کا موقف شاذ ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے۔ اور اس حوالے سے امام بخاری نے بھی
پورا چیپٹر باندھا ہے اور باقاعدہ اپنا قول بھی لکھا ہے کہ نکاح متع اب ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو چکا ہے. اور صحیح مسلم میں بھی امام نووی نے چونکہ اس کے بعد باب باندھے ہیں، مسلم شریف کے امام مسلم نے خود نہیں باندھے تھے، چھوڑ دیے تھے انہوں نے بھی یہی باب باندھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. لہٰذا اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اس لیے اہل سنت کے علماء کی جب آپ تقاریر سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ بنیادی حدیث یہی لے کے چلتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. ایک تو ابن عباس والی بتائی، ایک الگ سے بھی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو اور نکاح متع کو حرام فرما دیا. کنفیوژن کیوں پیدا ہوئی؟ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال غزوہ اوتاس بھی ہوا تھا، اس موقع کے اوپر 3 دن کے لیے صحابہ کو سفر میں، اس جہادی سفر کے دوران جب ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی، متع کی اجازت دے دی تھی 3 دن کے لیے. وہ جو پابندی تھی وہ وقتی طور پر نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے اٹھائی. اور اس کے بعد اسی حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث روایت کی ہے صبرہ بن معبد نے، وہ کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ اب قیامت تک کے لیے حرام ہے نکاح متع، قیامت تک کے لیے. یہ اس میں الفاظ ہے. اور 26 احادیث ہیں صحیح مسلم میں، ایک پورا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو کئی صحابہ سے ملے گا کہ اب یہ حرام ہے. اور وہ انٹرنیشنل نمبر ہے ان احادیث کا 3410 سے لے کر 3435 تک، 3410 سے 3435 تک. اور اس میں آپ ایک حدیث تو ضرور پڑھیے گا 3429 نمبر 3429 کہ عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ بنے، عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے ہیں 64 ہجری کے بعد، جب مولا علی کو فوت ہوئے ہوئے کم از کم 24 سال گزر چکے. تو مولا علی کے سمجھانے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عباس اپنے فتوے پہ قائم تھے، وہ نکاح متع کو جائز سمجھ. اور جو بڑا بندہ ہے نا خاندان کا، جس نے دنیا دیکھی ہے، اس کو پتا چل جائے گا، اس نے خود بھی اپنی زندگی گزاری ہوئی ہے، لیکن وہ بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ نہ ہے کہ میرے منڈے نے ٹھیک کیتا ہے تو میری کڑی نے ٹھیک کیتا ہے. خاندان کے بڑوں کو انوالو کریں اور وہ بڑے ڈیسائیڈ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. باقی اگر نہیں بھی بہتر ہو رہے پھر ٹھیک ہے، طلاق کریں. یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ جوانی سے لے کے تو بڑھاپوں میں نے 30 سال کے بعد بھی طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں. نئی بری ہوتی ہے، وہ بہنیں بیچ میں آ جاتی ہیں، انہیں جی نبھاؤ، بھابیاں آ جاتی ہیں نبھاؤ، کرتے کرتے الٹیمیٹلی. تو یہ طلاق ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں، کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. لیکن ہے حلال ہے، ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں ایسا ہو، حلال اس لیے کہ کبھی واقعی جینوئن ضرورت پڑتی ہے. کسی شخص کے سینے پہ آپ گرائنڈر چلا سکتے ہیں، لیکن جب بائی پاس کرنا ہوگا تو گرائنڈر تو چلانا پڑتا ہے کیونکہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں. تو جب یہاں تک نوبت آ جائے پھر علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. یہ زبردستی گھسیٹ کے رشتے نہیں نبھانے چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا خامدوں کے لیے، جس طرح آپ کو حق ہے نا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، آپ کی بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. آپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتے. صرف یہ وعید ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. اس حدیث کی بنیاد آپ روک نہیں سکتے اسے. وہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ وجہ وہ اللہ ڈیفائن کرے گا کہ اسے آپ وجہ نہ سمجھ رہے ہو اور وجہ ہو، یہ تو اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. تو جس طرح آپ کو یہ حق حاصل ہے نا، اور یہ جو بدماش قسم کے مرد نہیں طلاقیں دیتے ہیں، یعنی طلاق تو ہونی نہیں چاہیے، خلا ہی لے لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسند امام شافعی میں حدیث ہے کہ اگر عورت خلا لے گی نا تو وہ دوبارہ اس مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر 3 طلاق ہوگی پھر نہیں کر سکتی. تو اگر کوئی عورت اس طرح کی ہو تو تنگ کر رہی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے تو طلاق نہ دیں. اگر دینی ہے تو 1 دیں، 1 کے بعد 3 مہینے کے بعد ویسے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتے. ضروری ہے کون ہی ہے زنانی 3 دے کے پھر بعد میں حلالے کرواتے پھر ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہی ہیں. حلالے کیا ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت. تو وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. تو اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاوند ملے گا نہ بیوی. یہ جتنے لفنڈر قسم کے نوجوان ہیں نا، ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہونی چاہیے، کہتے ہیں نیک، شریف، پردہ دار. تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہو. تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کے لیے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی، اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں. کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورآل ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے واقعی آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. 2 انچ ایسی پیڑیاں آتا ہوں نا وہ بس ایک دوسرے میں نہیں چل سکتے ہیں. اس طرح کے بھی لوگ دیکھیں. بندہ کہتا ہے یار بڑی بری عورت ہے، یہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا اس کا خاوند. تو خاوند ماشاءاللہ اس نے برا ہوئے گا، نہیں یار صحیح جوڑی پڑی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں. باقی اس کے لیے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں اپنی بیویوں پہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل رہی تھی روٹین، پریکٹس کر رہے تھے وہ.
تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے. تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کیا, اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ سکتی ہے, یعنی شوق کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ہی کہا کہ بس, تو آپ علیہ السلام ہٹے. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے اما عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی. دوڑ لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی, نبی علیہ السلام پیچھے. پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگائیں دوبارہ. اب نبی علیہ السلام نے کہا تو وہ کہتی ہیں پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ. وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی, ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی, یعنی آپ بخاری سے اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کرام جب امہات سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر آتے تو کیا کرتے تھے, تو کہتے ہیں گھر کے کام کاج, جو آپ کے لیے گستاخی ہے کیونکہ وہ ساس سسر کرنے نہیں دیں گے, وہ کہیں گے رن مرید ہو گیا. سر کئی ایک معاملات جڑے ہوئے نا, اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیاں سن, اسی تے اپنے خامدان نو جناب ہلن نہیں دیتا کدے, تائیں تے تانوں بڈھے ویلے بھی گالاں کٹ دینے نا, ہلن جو نہیں دیتا تسی تو ہن بھگتو نا. ہلے ہوندے تو ایک دوسرے کا ریگارڈ تو کر رہے ہوتے نا. سر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑھاپے میں بھی پھر وہ خامد آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوگا نا, کہ تھوڑا سا وہ اس روٹین سے بھی گزرا ہو. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں, خامد بھی بگڑ جاتے ہیں. بالکل کھلی چھٹی بھی نہیں دینی چاہیے. عورتیں جو بالکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں ان کو, یعنی خامدوں کو وقتاً فوقتاً تلقین کرنی چاہیے. اور خامد بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھی نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی ان کا خیال رکھنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا, تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانکنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو, شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. ہائے 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 ہائے, جسے صنف نازک کہتے ہیں. نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے, اتنی عزت دیا کرتے تھے. تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی میں حدیث ہے آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی پہ غصہ آئے تو اس کو مت مارو, بس زیادہ سے زیادہ اس کے بسترے سے, اپنے بسترے سے اسے الگ کر دیا کرو کچھ. اور خود آپ علیہ السلام نے بھی کیا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے 1 مہینے تک آپ اپنی بیویوں سے ناراض رہے. واقعہ ایلا جس کے کانٹیکس میں سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئی کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو فقر کے ساتھ, ادروائز اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑتا ہوں. پھر امہات نے کہا نہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہیں, ہم اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارا کریں. تو اگر نبی کی بیویوں سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ لوگوں کی بیویوں سے اگر آپ کو کبھی تکلیف پہنچے تو اس میں غصہ کھانے کی, طلاق دینے کی, ان چیزوں کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن ہمارے کرائٹیریا اور ہے نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اور اس کے دینداری کی وجہ سے. آپ فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. دینداری آ گئی تو باقی ساری چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں, وہ آ ہی جائیں گی. تو جو کرائٹیریا ہم نے یعنی رکھا ہوا ہوتا ہے نا, میں نے تو دیکھا ہے جس میں دنیا میں جس نے جو خواہش کی ہوتی ہے نا اسی قسم کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر کسی نے واقعی دینداری مانگی ہوئی ہے تو اس کو دینداری مل جائے گی. یہ آپ کو جوڑے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ نے بنائے ہوتے ہیں, لوہے کو لوہے کاٹ رہا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا آپ کو زندگی گزارنے کے کئی ایک تھم رولز بتا دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے جب بیوی کو غصہ آیا ہو تو آپ بھیگی بلی بن جائیں.